हेलो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वही लाइव ना हो, लाइव में हम। जी लाइव है। कौन बोल रहे हैं भाई? डॉक्टर बर्क अर्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर रिफत अली बर्क, बहावलपुर, पाकिस्तान। डॉक्टर बर्क। हाँ, BARQ, रिफत ओके, अली कैसे? बर्क नाम है। भले खुदा आपको जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर पिकिंग माय फोन, बड़ी मेहरबानी आप। अब मैं को अपना बता दूं, वी आर फ्रॉम मिक्स फैमिली। मेरी वालदा कट्टर शिया, मेरे वालिद कट्टर सुन्नी मरहूम थे। अच्छा, इसलिए वी नो बोथ योर आइडियाज। आप खुद तो क्या हैं? हम खुद मैं तहकीक कर रहा हूँ अभी। अभी? ज़ाहिर है आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स अहले बैत। ओके। क्योंकि मैं अगर मेरे बाप के बारे में कोई पूछता है तो मुझसे पूछेगा ना। रसूलुल्लाह से के बारे में मैं पूछूं तो उनके औलाद से पूछूंगा ना। ओके, हुक्म क्या है हमारे लिए? अच्छा, मेरे मेरे मेरा क्वेश्चन है कि कुरान शरीफ के बारे में आपने काफी फरमाया। चले हमारे फर्स्ट कैलिफ की मिस्टेक सही या उनकी गफलत सही, लेकिन जब ये बात आती है उस्मान से, थर्ड कैलिफ से ऑनवर्ड, तो ये तो इनडायरेक्टली उनकी खिदमत ना हुई कि उन्होंने एक ऐसा प्रोड्यूस कर दिया, मजमुआ कंपाइल कर दिया कि जो अभी तक बाकी है 1400 सालों से। और उस पे उससे ही हम 12 इमामों भी, मैं आई बिलीव कि मैं प्रूव कर सकता हूँ खुद 12 इमाम उसी में से ही जो अपने आयत तदहीर करते हैं। देखें तो क्या ये उनकी इनडायरेक्टली खिदमत नहीं? तो क्वेश्चन ये है देखें मेरा। अगर वो देखें, हाँ, अगर ये अच्छा काम होता जो उस्मान ने किया है तो हतमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हुक्म दे देते। ये तो देखें, पहली बात तो यह कुरान किसकी जिम्मेदारी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी। ये अल्लाह की जानिब से जो आता है कुरान जो है वो आप मुझ पर, आप पर या उस्मान पर या सहाबा पे तो नहीं उतराई है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतराई है। तो अल्लाह ने जो उनको कुरान भेजा है तो साथ हुक्म किया है कि कुरान के साथ क्या करो तुम। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से गए हैं तो उन्होंने क्या अहतमाम किया है? सिर्फ कुरान की बात नहीं है, सुन्नत की भी बात है। पूरी दीन की जो इन्फॉर्मेशन है कि इस दीन में बिदआत दाखिल हो जाएंगे, इस दीन में से बहुत सारे अहकाम भूले जाएंगे, मिटाए जाएंगे, ये कैसे अगली वाली नस्लों तक पहुंचे, इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहतमाम किया है। अब आप अपने मजहब में जाएं, अपनी मजहब में जाएं तो आप अपने मजहब में यही पाएंगे कि कोई अहतमाम नहीं किया है। न सुन्नत का, सुन्नत जो है कुरान से कम अहमियत तर नहीं है, और न सुन्नत का अहतमाम किया, यानी अल्लाह की जानिब से इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये चैनल फिर बंद हो गया, उनके जाने के बाद चैनल बंद हो गया। ठीक है ना? तो ये इंफॉर्मेशन बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन का एक जुज कुरान है, एक जुज कुरान है, और कुरान के अलावा सुन्नत भी है। तो अगले वाले नस्लों तक ये पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या एहतमाम किया? कुछ एहतमाम नहीं किया ना। उनके सहाबा थे, सहाबा भी अगलब जो अनपढ़ थे, और अगलब वो लोग थे, अक्सरियत सहाबा की जो आखिर में मुसलमान हुए थे। वो शुरू से अक्सरियत सहाबा की आखिरी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल में मुसलमान हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है आगे वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए कि उनकी सुन्नत अमानत के साथ सही कामिल, कोई भूल ना जाए, उसमें कमी ना हो, इजाफा ना हो, पहुंच जाए। कुरान करीम इसी तरह आप अपनी मजहब में जाके देख, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी कोई एहतमाम नहीं किया। तो ये जो है ना, अभी एक शायर दुनिया से चला जाता है, शायर को पता है शुआरा को अपने शेर से कितना प्यार होता है। कोई उनका शेर सुन ले तो उनको दाद दे दे तो उनको कितना मजा आता है। आपने देखा है भाई शायरों को? डॉक्टर साहब, शायरों से वास्ता पड़ा कभी? हाँ, कई दफा। अगर आप किसी शायर को शेर को दाद दे दें तो मुसीबत बन जाता है नहीं बन जाता? फिर वो शेर सुनाना शुरू बंद नहीं करता है कि नहीं? है कि नहीं? ट्रू, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल। कोई शायर अगर आपका दोस्त है, वो आपको कोई कुछ एक दो बैत सुना लेता है, अगर आप उसको दाद दे दे तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर वो बंद नहीं होता, फिर वो कहता है एक और भी है, क्योंकि उसको मजा आता है अपने शेर पढ़ने में। तो वो अपने शेर को बहुत प्यार से रखता है, फिर उसको छापने का एहतमाम करता है। वो उसको लगता है कि भाई उसके शेर क्या शाहकार हैं। कोई शख्स नावल लिखता है इसी तरह, कोई शख्स कोई भी किताब लिखता है तो उसको महफूज रखने का वो सब जगह यही है, उसको एहतमाम करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब लेके आए हैं जो
اللہ کی جانب سے آخری پیغام ہے پوری جہانوں کے لیے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کتاب جو ان جیسا کتاب کوئی ان کے ایک چھوٹا سا بھی سورہ جیسا بشر نہیں لا سکتا، سب معجزہ ہے۔ یہ اس کو بچانے کے لیے اور اس کے معانی کو بچانے کے لیے، اس کی تفسیر کیا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور پھر اپنی سنت کو بچانے کے لیے اتنا امپورٹنٹ انفارمیشن، کوئی کسی قسم کا اہتمام نہیں ہے بھائی، کہ کوئی دنیا سے مر گئے، ختم بات، ختم، چلے گئے۔ صحابہ تھے، صحابہ بس پھر وہ بھی مر گئے، کسی نے نہ لکھا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ صحابہ کے جو یادداشت میں جو باتیں تھیں انہوں نے نقل کی، بعد میں تابعین کی یادداشت میں جو باتیں انہوں نے صحابہ سے نقل کی، اب کتنی باتیں بھول گئے، وہ کتنے اس میں جھوٹ ملا دیے، بدعتیں پیدا ہو گئی، اسی طرح سے پیدا ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے عزیز میرے بھائی، یہ بات بالکل، یہ ایک ان پڑھ شاعر جو ہے نا پنجاب کے گاؤں میں جو ہوتا ہے نا، وہ پنجابی شعر کہتے ہیں، ان کا شعر بالکل گھٹیا شعر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے شعر کے ساتھ نہیں کرتے، اپنے دیوان کے ساتھ، اپنے شاعری کے ساتھ جو آپ کے علماء نسبت دیتے ہیں، اور آپ کا مذہب کا اساس بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل اہتمام کیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ میرے بعد، کیونکہ وہ ایسے قوم میں رہتے تھے کہ وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کا ایمان بھی کوئی خاص ایمان نہیں ہے، تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ ان کا ان پڑھ بھی ہیں، اور وہ ہر انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ میں مزہ آتا ہے، انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے۔ بقیہ انبیاء میں بھی یہی ہوا ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ وہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تو ان کے امتوں نے ان کی شریعت کو چینج کیا، یہ پہلی تو نہیں ہے، پہلی بار کہ یہ پہلا دین ہے، ہر نبی آیا ہے، اس دنیا سے گیا تو اس کے امت نے کیا کیا، اس کے امتی والوں نے اس کی شریعت کو چینج کیا، آگے پیچھے کیا، زیادہ کیا، کم کیا، بلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہتمام کیا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کوئی معصوم تو نہیں تھے کہ ان کے بڑا اطمینان ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ بالکل ان پڑھ اور بالکل جاہل، اور ایک دوسرے کے وہ ان کی جو ہے اور پھر اگر یہ سب ایماندار بھی ہو نا، ان کا انسان کا حافظہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان کا حافظ، وہ جو چیز محفوظ نہ کریں آپ اس کو کتابت کی صورت میں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اہتمام کیا ہے نا، وہ بتا دیا سب کو۔ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن کریم، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے کہ مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے کہ روز قیامت تک۔ آپ نے جو سوال کیا کہ عثمان نے خدمت کیا، ٹھیک ہے نا، عثمان نے خدمت کی، دیکھیں عزیز، یہ ایک ایسا کام جس کو آپ خدمت کہہ رہے ہیں، اس کا اہتمام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے۔ اب عثمان نے جو کام کیا ہے نا، اب ہم اس کے زمانے میں جو بڑے صحابہ تھے ان سے پوچھتے ہیں، کیا وہ اگری کرتے ہیں عثمان کے کام سے؟ ان کے اپنے زمانہ میں جو صحابہ تھے، عبداللہ ابن مسعود ہے مثلا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہے، ابی ابن کعب ہے، یہ لوگوں نے عثمان کی بڑی مخالفت کی ہے، عثمان کی مصحف کی۔ عزیزو، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ، جز نمبر 4۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر صفحہ نمبر 88 میں، صفحہ نمبر 88، امر بالمصاحف ان تغیر۔ خمیر ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ عثمان کی جانب سے حکم آیا نا، عثمان نے قرآن سب جلا دیے، صرف اپنا نسخہ رکھا، باقیہ کا حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ عثمان کی جانب سے حکم آیا تھا کہ مصاحف کو تغییر دے دو، مصاحف کو چینج کرو۔ قال ابن مسعود من استطاع منکم ان یغل بمصحفہ فلیغل، جو بھی شخص آپ میں سے کر سکتا ہے کہ اپنا مصحف جو ہے، اپنا قرآن بچا دے، نہ دے کہ وہ اس کو جلا دے، کیونکہ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ عثمان نے کیسا وہ حکم دیا کہ قرآنوں کو جلا دیا جائے، کیونکہ قرآن بہت سارے مختلف ورژنز تھے قرآن کے اس زمانے میں۔ اچھا، جو شخص کر سکتا ہے اپنا قرآن بچانا چاہے اس کو بچا دے۔ فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی شخص اپنے قرآن کو ذخیرہ بناتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، تو روز قیامت اس کے ایک سرمایہ کی طرح اس کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ اچھا، ثم قال قرأت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سورہ، اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 سورے سیکھے ہیں۔
اترکوا ما افاترک ما اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوب دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے, افاترک ما اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں وہ چیزیں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے, دہن بولتے ہیں منہ کو, ان کی زبان اقدس سے میں نے سیکھے ہوں, میں ان کو چھوڑ دوں؟ دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ عثمان نے اپنا قرآن جمع کیا, وہ کہ باقی قرآنوں کو جلا رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ قرآنوں کو جلانے نہ دو, اپنے قرآنوں کو بچاؤ. یہ جو قرآن بچائے گا اپنا, وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور ہوگا. اور پھر یہ اس کا یہ جملہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورے ان کے زبان سے سیکھے, تو میں کیا ان کو چھوڑ دوں؟ یعنی اس کے یہ راضی نہیں ہے, یعنی اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو سیکھے ہیں وہ مختلف ہے آپ کے قرآن سے, آپ نے جو جمع کیا ہے. وَإِلَّا چھوڑنے کا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ وہی ہے, اگر جو سورہ مثلا عثمان کے قرآن میں اور جو عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں ایک ہی ہیں, اس میں فرق ہی نہیں ہے, تو پھر چھوڑنے کی بات ہی غلط ہے. اور یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے عزیزو, جو کہہ رہا کہ میں نے 70 سورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں, اور کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ یہ حدیث ہے, یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, الجزء الاول, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر میں عزیزو آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 211 میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما نزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد. وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں, یہ حدیث نمبر 35. من سرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل, جو شخص چاہتا ہے قرآن کو اسی طرح تازہ فریش پڑھے جس طرح اللہ نے نازل کیا, فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد, بس قرآن کو وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے قراءت پہ پڑھے. اچھا, یہ حدیث ان لوگوں نے روایت کیا ہے. یہ حدیث حاشیہ نمبر 2, اسناد حسن, اسناد اس کی صحیح ہے, حسن صحیح کے قسم میں ہوتی ہے. اچھا, یہ اس کے اور بھی مصادر ہیں, میں اختصار کے طور پہ کہتا ہوں. یہ شخص جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرؤ القرآن من الاربعہ, 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو, ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے. اس نے خود شہادت دی, اس نے مخالفت کیا عبداللہ عثمان کے قرآن کی. اب میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے, وَإِلَّا اس کی بات بہت لمبی ہے. آپ جو کہنا نا کہ عثمان نے خدمت کیا, عثمان نے جو خدمت کی ہے وہ قرآن جلائے ہیں اس نے. اس زمانے میں جو لوگ تھے ان سے پوچھیں, جو قرآن کے علماء تھے صحابہ میں, جن کے شک نہیں ہے, ان کی ایمان میں شک نہیں ہے, ان کے علم میں شک نہیں ہے, انہوں نے کیا موافقت کی ہے یا انہوں نے مخالفت کی ہے, یا خود عثمان نے کیا؟ عثمان کی خود میں نے شہادت آپ کو دکھا دیا, اس نے کہا اس میں غلطی ہے. مزید